اور یہ جو اسلام میں کہا جاتا ہے کہ کافروں کو مار دو، اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کے ہاتھ میں بھی تلواریں لکڑی کی دی ہوئی ہیں اور سر تن سے جدا کر دو، تو یہ چیز آپ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی پاتے ہیں یا یہ صرف پاکستان میں ہی ہے؟ صاحب کی شہادت گاہ ہے، اس کے بعد مسجد ہے، پھر فتح پوری مسجد آتی ہے. یعنی مختلف مذاہب اور مختلف مکاتب کے ایک ساتھ رکھنے کی جو کوشش ہندوستانی سماج میں میں سمجھتا ہوں جو رواداری تھی وہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی. دوستو آج جانتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان زیادہ خوش رہ رہے ہیں یا پھر انڈیا کے مسلمان زیادہ خوش رہے ہیں. دوستو آپ کو تو پتا ہی ہے کہ پاکستان کے مسلمان جو ہے وہ کیسے آٹے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، آٹا لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور انڈیا کے مسلمان جو ہے وہ کتنے ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں. تو چلیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور پاکستانی اس پر کیا کہتے ہیں. تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں. اور یہ جو اسلام میں کہا جاتا ہے کہ کافروں کو مار دو، اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کے ہاتھ میں بھی تلواریں لکڑی کی دی ہوئی ہیں اور سر تن سے جدا کر دو، تو یہ چیز آپ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی پاتے ہیں یا یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کہ کافروں کو مار دیں اور جو بھی نان مسلم ہے اس کو مار دیں، احمدیوں کو مار دیں، اور یہ ایک انتہا پسندی جسے کہتے ہیں بہت زیادہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ اسلام میں جو نظر آتا ہے وہ کیا ہر جگہ ہے یا صرف یہاں پاکستان میں ہے؟ دیکھیے آرزو، مجھے امید ہے کہ شاید آپ ہندوستان کبھی تشریف لائی ہیں نہیں لائی ہیں. آپ لال قلعے سے چلیے، جی لال قلعے سے فتح پوری کی طرف آپ جب چلیں گی تو آپ کو مشترکہ ہندوستان میں پھر کیا 1947 کے پہلے کے ہندوستان کی سوچ نظر آ جائے گی آپ کو. سب سے پہلے جو ہے وہ جین مندر ہے، اس کے بعد شیو مندر ہے، اس کے بعد شری کرشن مندر ہے، اس کے سامنے چرچ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گرو گوبند سنگھ کا گرو تیغ بہادر صاحب کی شہادت گاہ ہے گرو تیغ بہادر صاحب کی شہادت گاہ ہے، اس کے بعد مسجد ہے، پھر فتح پوری مسجد آتی ہے. یعنی مختلف مذاہب اور مختلف مکاتب کے ایک ساتھ رکھنے کی جو کوشش ہندوستانی سماج میں میں سمجھتا ہوں جو رواداری تھی وہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی. اسی ملک کے اندر اہل تصوف اور اہل مدرسہ دونوں ساتھ رہ رہے تھے. اقبال کو آپ دیکھیے ایک طرف، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اقبال سے زیادہ خودی اور تصوف کی بات کہنے والے کون ہوتے؟ خدا کے ساتھ شکوہ کرنے اگر آج کے انتہا پسند ہوتے یا جو لگاتار تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں جو اسلام کے اپنے آپ کو دائی سمجھتے ہیں، اقبال تو ان کے نزدیک کافر ہو جاتے ہیں. اقبال نے تو شری کرشن کی بانسری کو سرود ربانی کہا ہے. اقبال نے تو کہا کہ خاک وطن کا ہر ذرہ مجھ کو دیوتا ہے. دیوتا تھے مطلب ورشپ نہیں تھی وہاں، وہ عقیدت تھی اپنی زمین کے ساتھ، محبت تھی اپنی زمین کے ساتھ. ہم نے کرا کیا ہے کہ ہم نے وطن کو اس درجے پہ پہنچا دیا جو ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے غلطی سے، اور مذہب کو اس درجے پہنچا دیا جو ان کی حد سے کہیں زیادہ تھا. انتہا پسندی کسی بھی سماج کی نقصان دہ ہے. آج بھی پولیو کو لے کے آپ دیکھیے، جب پولیو کو لے کے بات ہوئی اس زمانے میں جڑا تھا BBC کے پروگرام کے ساتھ، اور ایک صاحب جو آپ کی طرف سے بیٹھے تھے وہ پلس پولیو کو لے کے، پولیو ڈراپ کو لے کے جس طریقے کی بات کر رہے تھے، کیا ہوا؟ کتنے سینکڑوں بچوں کو آپ نے معذور کر دیا صرف شدت پسندی کو لے کے. وقت ہے، ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اسلام لگاتار آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے. میں اپنے ہندو ساتھیوں کو عام طور سے بھارت میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یوگ کو لے کے، یوگا کو لے کے پوری دنیا میں ہمارے یہاں بھی اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کریں گے نہیں کریں گے، لیکن اس یوگا کو ہندوستان سے باہر پہنچانے والے تو البیرونی تھے. اس یوگا کی تعریف کا تو البیرونی کو بھی ہم کل کافر کہہ دیں گے. تو ضرورت آرزو اس بات کی ہے کہ ایک ترقی پسند پاکستان، ایک ترقی پسند ہندوستان اور بر صغیر کے اندر امن و امان اور پوری دنیا میں امن و امان قائم رہے. ہم کو مذہبی شدت پسندی کو چھوڑنا ہوگا. مذہب شدت نہیں سکھاتا ہے. اگر مذہب شدت سکھاتا تو انڈونیشیا کے اندر لوگوں کے نام موجودہ ان کی تہذیبوں کے مطابق نہیں ہوتے. اگر مذہب شدت سکھاتا تو بنگلہ دیش، آج ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے کہ اس کا قومی ترانہ لکھنے والے رابندر ناتھ ٹیگور ہی ہیں، لیکن وہ بنگلہ دیش اپنی اس کی ایک تہذیب بھی ہے، اور آج بنگلہ دیش ارتقاء کی جانب گامزن ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ، اور ہندوستانی مسلمان، آرزو ایک بات آپ نے بہت ایک ایسا سوال کرا کہ میرے اندر سے کچھ، ہندوستانی مسلمان نے کبھی بھی شدت کی حمایت نہیں کی. اگر کرتے تو پاکستان میں کشمیر کے اندر جس طریقے کی تحریکیں چلیں وہ کبھی بھی لکھن پور یا ٹنل کے باہر نہیں. ہم نے کہا جمہوری طریقے سے آپ ہندوستان کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے. اسی طریقے سے کیا بابری مسجد کی شہادت یا دوسری کوئی بھی چیز ہوئی، ہم نے ہر بار اپنے دستور پہ بھروسہ کرا. اور آج بھی حکومت جو ہے وہ نریندر مودی صاحب کی ہے. کچھ لوگوں کے سیاسی اختلافات جیسے آپ کیا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں
اور پورے اعتماد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم دستور، ہندوستانی دستور کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں اور آئندہ بھی فیصلے کریں گے. شدت پسندی، کٹرتا، یہ کسی بھی سماج یا کسی بھی قوم کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. لیکن سر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ شاہین باغ والا ایشوز چل رہے تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے پاکستان کے نعرے بھی لگائے. اس کے بعد ابھی جو بنگال میں آپ کے جو چل رہے ہیں الیکشنز چل رہے ہیں وہاں پہ بھی ایک لیڈر جو ہے انہوں نے کہا کہ جو مسلمان تھے کہ ہمارے اندر ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ ہم 4 پاکستان بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ دن پہلے اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ جو مسلمان ہیں کچھ انہوں نے مندر میں جا کے توڑ پھوڑ کی اور جس کی وجہ سے مندر میں باہر بورڈ لگانے پڑے کہ یہاں پہ مسلمان نہیں آ سکتے. اس بات پہ بھی میری ایک پینلسٹ جو تھے ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے ڈیٹیلز بتائیں. تو یہ توڑا بہت انتہا پسندی اور یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکا، چاہے وہ آپ ایجوکیشن کہہ لیں یا کسی بھی فیلڈ میں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں ریلیجیس کچھ فیکٹرز ہیں یا گورنمنٹ نے آگے نہیں آنے دیا مائنورٹیز کو؟ نہیں، میں اس کو قبول نہیں کرتا. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ تقسیم کے وقت جو ایک بڑی تعداد تھی، جو بقول سید حامد صاحب جو چانسلر تھے ہمدرد یونیورسٹی کے، ایک بڑی جو کریم تھی وہ تو پاکستان چلی گئی تھی ہجرت کر کے. ہندوستان میں جو لوگ رہے وہی لوگ تھے جنہوں نے تن سے، من سے، روح کے سے اس ملک کو اپنا تسلیم کیا تھا. 47 کے بعد یقینی طور سے آپ ایک نیا ملک تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ابتدائی معمار تھے ملک کے، انہوں نے بھرپور تمام لوگوں کے لیے کوشش کی اور آج بھی کوشش جاری ہے. اگر آپ دیکھیے کہ موجودہ حکومت نے بھی منسٹری آف مائنورٹی افیئرز جو ہے، اگر آپ ہمارے بجٹس کو دیکھیں تو مائنورٹیز کا جو بجٹ وہ سب سے الگ رکھا گیا. آج جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہے وہ ہندوستان کی جو ٹاپ. تو دوستو جیسے کہ ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان کے مسلمان اچھے سے رہ رہے ہیں یا پھر انڈیا کے مسلمان جو ہے اچھے سے رہ رہے ہیں. دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کا پاکستان میں کیا حال ہو رہا ہے اور انڈیا کے مسلمان انڈیا میں کتنے خوش، کتنے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں. تو پاکستان کے مسلمان جو ہے انہیں ٹائم پر کچھ سامان نہیں ملتا، انہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کام کرنے کے لیے ان کے پاس کام نہیں ہے. تو پھر پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ اچھے سے کیسے رہیں گے؟ وہ تو ایسے ہی بس اپنی آٹا لینے کے لیے وہ لائن میں لگ جاتے ہیں اور وہاں پر آٹے کے لیے لڑائیاں مچاتے ہیں اور کسی سے تو آلو چھیننے کے لیے وہ کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں. تو وہی پاکستان کے مسلمانوں کا یہ حال ہے، بہت برا حال ہے پاکستان کے مسلمانوں کا. اب آتے ہیں انڈیا کے مسلمانوں پر. انڈیا کے مسلمان جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، وہ بڑی اچھے سے رہ رہے ہیں، انہیں سب چیز ٹائم پر مل رہی ہے، انہیں کسی بھی چیز سے منائی نہیں ہے، انہیں کسی بھی کام پر کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتے ہیں. تو انڈیا کے مسلمان جو ہے وہ بہت اچھے سے رہ رہے ہیں اور پاکستان کے مسلمان جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا قسم سے رہ رہے ہیں. تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے جے श्री